اور احسان کا معنی ہے دوسروں سے بھلا کرنا. یا جو لفظ میں نے پہلے بولا ادب کے حوالے سے کہ حسن و خوبی کے ساتھ کسی عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ احسان. اپنے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا. پھر نماز تو سارے ہی پڑھ رہے ہیں، پتہ چل گیا نماز اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. معلومات لے لی، فرائض کی معلومات لے لی، واجبات کی معلومات لے لی، شرائط کی معلومات لے لی، مستحبات کی معلومات لے لی، سنت کی معلومات لے لی، کرنے کے عمل کو پورا پتہ کر لیا، پھر کرنے لگا، نماز پڑھنے لگا، تو یہ عمل ہو گیا. علم نے عمل تک پہنچایا. اب اس عمل کے اندر جو خوبی پیدا ہونی ہے وہ ادب کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا خشوع و خضوع، حضوری. خشوع کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اس کے حضور کھڑے ہوتا. خضوع کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتا. اور حضوری کیا ہے؟ یہ تصور ہو کہ میرا مولا مجھے تک رہا، میری حرکات و سکنات کو تک رہا، میرے تعدیل ارکان کو تک رہا ہے، میرا بندہ کیسے میرے حضور کھڑا ہے، اور اس کے من میں کیا ہے؟ من سے کھڑا ہے یا صرف تن سے کھڑا ہے؟ مولا رکوع کو بھی دیکھتا ہے، مولا سجدوں کو بھی دیکھتا ہے، مولا ہماری حرکات و سکنات کو بھی دیکھتا ہے. جس نے علم کے بلبوتے پر نماز کو پڑھا، علمی نماز ہوئی. جس نے عمل کیا، عملی نماز ہوئی. جس نے آداب ملحوظ خاطر رکھے، وہ اللہ کی حضوری میں چلا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہدایت کے اور اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول. اللہ رب العزت سے محبت فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یحبہم ویحبونہ، فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا یا ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو، سمجھ لو پہلے میں نے تم سے محبت کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، وہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر جان لو میں ان سے پہلے ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت بے کنار ہے. اللہ کی محبتوں میں بڑی وسعت ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کر کے کیا آیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. جب بندے کے من میں محبت اللہ کی آ گئی، یہ ثبوت مل گیا کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے. کون کسی کو محبت دیتا ہے اپنی اگر کوئی اس سے محبت نہ کرے؟ اللہ کی محبت لا فانی ہے. پھر ایک اور مقام پر اس نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اس کا معنی کچھ مفسرین نے اللہ سے عشق کر دیا ہے. عشق کرتے ہیں لوگ. اور جب کسی سے عشق ہو جائے، جب کسی سے عشق ہو جائے، پھر وہ عشق خود قانون بناتا ہے، کیونکہ اس کا رخ مولا کی طرف ہو گیا، اللہ کی طرف ہو گیا. اللہ سے عشق کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی بندگی نہ کرے؟ تو جسے اللہ سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، اور ایمان کے بارے میں فرمایا لوگوں، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے، عشق کرتے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کہا کہ ابتدا کرو توبہ سے کر لو. بھئی احساس ہوگا پھر توبہ ہو جائے، احساس ہوگا شرمندگی ہوگی توبہ ہو جائے.
رجوع اللہ ہو گیا، حالت بدلنے لگی، پھر اس میں ادب شامل ہو گیا تو کمال ہو گیا، حسن و خوبی کے ساتھ اس کے حضور جھکے تو اس نے احسان کا درجہ پا لیا، یعنی خوبصورتی کا درجہ پا لیا۔ حدیث میں اس کو احسان کا درجہ کہتے ہیں۔ جو خوبصورت عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کے ظاہری اور باطنی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، وہ احسان کا درجہ پا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم ایمان لائے، فرمایا جب تم ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، ایمان لے آئے، ایمان امن سے نکلا ہے، پھر کہا تم اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، پھر فرمایا تم احسان کے درجے پر پہنچ گئے، احسان حسن و خوبی سے نکلا ہے۔ اب تینوں کو جمع کرے، دین اسلام بنتا ہے، ایمان کو، ایمان پلس اسلام پلس احسان، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ تینوں اجزاء کو جمع کیا جائے، ایمان کو، اسلام کو، احسان کو، تینوں کو جمع کیا جائے۔ ایمان کا مطلب امن، اسلام کا مطلب سلامتی، احسان کا مطلب عمل کو خوبصورت کرنا، یہ پورا دین اسلام بن گیا۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، اور احسان کے درجے تک پہنچنے کا نام بندگی ہے۔ تو فرمایا لوگوں، احسان کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں سے بھلا کرنا، دوسروں سے بھلا۔ اردو میں اس کا کوئی اور معنی نہیں بنتا، احسان کا لفظی معنی بنتا ہی۔ اے بندے دوسروں پر احسان کر، دوسروں سے نیکی کر، دوسروں کا بھلا کر، اس میں تو خود تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ بھلا کر جائز طریقوں سے اپنا، اپنی بیوی کا خیال رکھ، بھلا کر، اپنی اولاد کا خیال رکھ، بھلا کر، رشتہ داریوں کا بھلا کر، خیال رکھ۔ اب سنیں ایک ایک بات میں عرض کرتا ہوں، بھئی میں بیمار ہوں تو مجھے علاج کی ضرورت ہے، یہ بھلا کرنا میری ذات پر ہے۔ وہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ میرے پاس وسائل ہے، وہ اللہ کے ایک ٹاپک ہے، مگر اگر گنجائش ہے، وسائل ہے، وہ اپنا بھلا اس طرح کر سکتا ہے کہ علاج کرے، والدین کی خدمت کرے، یہ بھلا ہے، اولاد کی تربیت کرے، یہ بھلا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹنے نہ دے، یہ بھلا ہے، احسان کا درجہ اسے مل جاتا ہے۔ جسے احسان کا درجہ مل جائے اور وہ رجوع اللہ سے چلا، اس نے احساس کیا، وہ نادم ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے خوبی کے ساتھ توبہ کی، پھر وہ اچھا بندہ بن گیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ پہلے گناہوں کی بستی میں تھا، اب نیکیوں کی بستی میں آ گیا، احسان کرنے لگا۔ رب کائنات نے آواز دی، اے میرے بندے سن لے، تیرا مقام کیا ہے؟ تو نے لوگوں سے احسان کیا، جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سن لے، میری جنت میں وہ چیز نہیں ہے کہ میں تجھے صلہ دے سکوں، کوئی چیز جنت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں تیرے سلے اور بدلے میں تجھے یہی دے سکتا ہوں، تو نے لوگوں پر احسان کیا، میں تجھ پر احسان کرتا ہوں۔ اس سے بڑی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا بندے کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ رب کہے کہ میں تجھ پر احسان کرنے والا ہوں، جزاء الاحسان الا الاحسان، میں تجھ پر احسان کرنے والا ہوں۔ کوئی اللہ کی جنتوں میں جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے جزا دیتا ہوں، وہ جزا یہ ہے کہ میں تجھ پہ احسان کرتا ہوں۔ اور احسان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی، میں اس کا حقدار نہیں ہوں مگر مجھے دے دیا جائے، میں بخشش کے قابل نہ تھا، میں مغفرت کے قابل نہ تھا، میری بخشش کا کوئی وسیلہ،
کوئی کرینہ نہ تھا. رب کائنات نے فرمایا ہاں ہاں عدل کروں تو تمہیں دوزخ میں بھیج دوں، مگر میرا احسان یہ ہے کہ میں تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول رہا ہوں. یہ احسان ہے. کوئی کہتا ہے مجھے کسی نے گالی دی تو اس کا جواب دینا وہ عدل ہو سکتا ہے، مگر اسے معاف کر دینا یہ احسان ہے. کسی نے کسی غریب کا بھلا کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ احسان ہے. اس کا رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس پر اس کا بھی کوئی احسان نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا. ہماری زندگیوں کے اندر اللہ نے مجھے فن دیا، مجھے ہنر دیا، مجھے علم دیا، مجھے تجارت دی، مجھے کوئی مقام اور منصب دیا. ہر بندہ اپنے منصب پر اپنا دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے لیے احسان کر سکتا ہے. سوچے ذرا، کبھی غور کرے، ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں ان کاموں میں ہم ایک آخرت کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. آخرت کا اکاؤنٹ. کوئی کہے میرا بینک بیلنس فلاں بینک فلاں بینک فلاں بینک فلاں بینک، اللہ سے لوڑ لگاؤ اور آخرت کا اکاؤنٹ کھولو اور صرف اللہ کو پتا ہو اور تمہیں پتا ہو، یہ پاسورڈ بن جائے. کاش ہماری زندگیوں میں یہ رویہ آ جائے. یہ احساس جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ہے احساس. تو پورا دین احساس کا نام ہے، اور جس کے اندر احساس پیدا نہ ہوا وہ ندامت نہیں اس نے اٹھائی، جو نادم نہ ہوا اس نے توبہ کیا کر دی. باجدید بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، 5 چیزیں ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی کا معیار بنایا. فرمایا میں نے اپنے اندر پیدا کی وہ چیزیں، وہ یہ ہے کوشش کروں کہ زندگی کو قرآن و سنت کے سائے میں لے آؤں. باجدید بستانی فرماتے ہیں، باجدید